آصف علی زرداری صاحب کا جو آپ نے کہا ہے کہ نام نہیں نکلا، تو میرا نام بھی ابھی تک نہیں نکلا، تو میرا اور زرداری صاحب کا نام اکٹھا ہی نکلے گا۔ تو دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں نکالا، ہم نے صرف رولز امینڈ کیے ہیں کہ جس آدمی کا نام گورنمنٹ جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے اور 120 دن میں بھی کوئی ایویڈنس نہ لا سکے یا اس کو فردر پروسیڈ کرنے کی جو ہے وہ طریقہ نہ کرے، تو اس کا نام پھر ڈراپ ہونا چاہیے۔ یعنی 120 دن 4 ماہ بنتے ہیں، جو کوئی تھوڑا ٹائم ہے، اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو پھر وہ سمپل جو ہے وہ ایک آرڈر کر کے 90 دن اور لے سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسے ایویڈنس لانی پڑے۔ تو یہ جتنے بھی نام تھے، یہ کیونکہ اسی رولز کے تحت جو ہے وہ ان کے نام نکل گئے، تو وہ سب کے نکل گئے۔ باقی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ اور وجوہات کی وجہ سے ہیں، ان کو نکالنے کا جو ہے وہ اختیار کیبنٹ کے پاس ہے۔ تو کیبنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب میٹ کرے گی اس سلسلے میں، تو وہ پھر نام جو جن ناموں کا آپ فکر کر رہے ہیں وہ بھی نام جو ہے وہ نکل جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی جو یہ ای سی ایل جو ہے، دیکھیں موومنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ آپ کی موومنٹ پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس کے اوپر سبجیکٹ ٹو لا تو ہو سکتی ہے، بے جا بغیر وجہ کے جو ہے وہ اس طرح کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ نے بات کی ہے کہ وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، سارے ملک میں ایسے ہی جو ہے وہ خرابی کرتے پھریں، وہاں پہ ایک جگہ پہ آ جائیں، تو وہاں پہ میں ان کا استقبال کروں گا اور ان کے کھانے کا پینے کا سارا انتظام کریں گے، بیٹھے وہاں پہ آ کے۔ نہیں، وہاں پہ خرابی ایک جگہ ہی ہوگی نا، اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ جی، لاسٹ کویسچن جی۔ جی دیکھیں، یہ انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ سیکرٹس ہوتے ہیں، جن کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہی رہنا چاہیے، تاکہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو، ہیمپر نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے اس قسم کے کویشچنز نہ تو ہم نے ان سے کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس میں کافی پروگریس ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مجرم جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تھینک یو جی۔ کوآرڈینیشن رہی ہے وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، جس میں اور جو انٹرنل سیکورٹی ہے، اور دوسرا جو دہشت گردی کے معاملات جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو بریفنگ چیف منسٹر صاحب کی جو ہے وہ موجودگی میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہے، تو انہوں نے بھی بہت بھرپور کام کیا ہے۔ سی ٹی ٹی جو ہے وہ بڑی کمپیٹنٹ، اور انہوں نے اس معاملے میں بڑا بھرپور کام کیا ہے، اور جو میری اسیسمنٹ ہے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ان ملزمان کو جنہوں نے یہ کبھی فیل کیا ہے، تو بہت جلد اس پورے نیٹ ورک کو جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر لیں گے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کریں گے، تاکہ آئندہ نہ صرف اس قسم کے جو ہے وہ واقعات نہ ہوں، بلکہ کراچی جو ہے وہ ایک پرامن جو ہے وہ شہر بنے۔ آئی جی صاحب نے بھی جو انویسٹیگیشن سے متعلق جو بریفنگ دی ہے وہ بھی بڑی حوصلہ افزا تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس واقعہ کے مجرموں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا، بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا سدباب ہو سکے گا، اور تمام ہمارے جو فارنرز ہیں، اور خاص طور پہ جو چین کے لوگ ہیں، جن کو جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی حفاظت کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انشور کیا جائے گا۔ اور میں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی، اور اپنی طرف سے بھی سندھ گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے جس قسم کی بھی ان کو کوآپریشن درکار ہوئی اس معاملے میں، وہ ہم جو ہے وہ ان کو بہم پہنچائیں گے، اور بھرپور کوشش کریں گے کہ سندھ میں امن امان قائم کرنے کے دیے گئے جو ہے
وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. رانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑا اہم عہدہ سنبھالا ہے اور شاید دہشت گردوں کو پسند نہیں آیا آپ کے عہدے کے بعد ہی انہوں نے یہ کارروائی کی. یہ بتائیں کہ کیا چائنیز جو یہاں موجود ہیں ان کے آفیشلز یا لوگ کیا آپ کی دی ہوئی، کیوں آپ تو ابھی آئے، آپ کی دی ہوئی سیکیورٹی سے مطمئن ہیں؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ جس ایشو کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ بلوچ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتی اور ان کا کچھ ایشوز ہے. اس وقت جو آپ کی حکومت ہے اس میں تمام قومیتوں کی نمائندگی ہے. پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جس میں چاروں صوبوں کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہے. کیا ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے کہ ان لوگوں سے بات کرے تاکہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں؟ اور تیسرا خاتون ہے جس نے خود کش حملہ کیا، یہ ایک نئی روایت ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چائنیز آفیشل یا ان کے کونسلیٹ کے جو لوگ ہیں یا وہاں سفارت خانے کے لوگ ہیں، تو ان سے ہم نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی سے متعلقہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فردر بیف اپ کرنا چاہیے، یا اگر ان کا اطمینان جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو اوپن آفر جو ہے وہ کیا. جب میں اور مرتضیٰ صاحب وہاں پہ ان کے کونسلیٹ میں گئے ہیں، وہاں بھی ہم نے یہی بات کی ہے. اور اب جب یہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ آپ بتائیں، مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کوئی اضافہ چاہتے ہیں، اضافہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، یا اس میں کوئی ٹیک فیڈرل گورنمنٹ کیا، تو ہم کرنے کو تیار ہیں. تو لیکن انہوں نے شکریہ ادا کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہے. لیکن ہم اس کو پھر بھی جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ اس کو بیف اپ کریں گے. اور اس سے میں ایک جو نیکٹا کا ادارہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بڑے ہی یعنی وہ بلند دعووں اور جو ہے وہ بنا تھا کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی ہوگی. تو وہ باوجود جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ڈاورمنٹ ہی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہوا. پرائم منسٹر صاحب نیکسٹ ویک میں اسی ایک میٹنگ لینے جا رہے ہیں. انہوں نے آج انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ بریفنگ اور تمام جو ایریاز ہیں ان کے متعلق پتہ کریں، معلوم کریں کہ کہاں پہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے. تو یقیناً اس میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب بھی ہوں گے، باقی دوسرے صوبوں سے بھی لوگ ہوں گے. تو ہم ایک تو اسے پوری طرح سے فعال کرنے جا رہے ہیں. تو باقی جو بات آپ نے کی ہے خاتون کی، تو دیکھیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک عمل ہوا ہے. تو اس پہلو کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت، پہلے تو وہ متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ تھی، اب وہ حکومت اتحاد کی ٹاپ لیڈرشپ ہے. تو اس ٹاپ لیڈرشپ میں زرداری صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ چیزیں پیش نظر ہیں، وہ ضرور اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح سمت آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ایک مثبت راستہ نکلے گا. اس کے بعد ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہیں. سندھ کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ بلوچستان کی پوری بیلٹ سندھ کے ساتھ ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، ان کا پورا سنس ہے. تو بہت سارے خدشات ہیں کہ اس کاروائی میں عام بلوچ جو ہیں جن کا روزگار کراچی سے ہے، پوری سندھ سے ہے، جو ایجوکیشن ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی، کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ لوگ، کیونکہ لاہور سے جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد خدشے بڑھ گئے. لاہور میں انہوں نے اسٹوڈنٹس گرفتار کیے ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے، اس کو بڑا احتجاج ہوا ہے ادھر. جی وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے، لاہور ادھر اسلام آباد میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو ناراض ہیں، وہ لوگ جو اپنے حقوق میں
سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو پورے نہیں دیے جاتے، جو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے صوبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جو اپنے صوبے کو، بلوچستان کو سندھ پنجاب کے ہم پلہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے شہروں کو کراچی اور لاہور کے ہم پلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں۔ وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ان کے گلے اپنے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو توجہ نہیں دی جاتی، اور ہمیں ان کی بات میں وزن پیدا کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں، شاید ان کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے کہنے میں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں، جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ میئرز لینے ہوں گے، اور ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ایسے عناصر کا جو ہے وہ کلا کما کریں جو ملک کو جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے کچھ ملک سے باہر کی قوتیں بھی ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انارکی، افراتفری اور اس قسم کے واقعات سے جو ہے وہ اور کمزور ہو اور کا نقصان ہو۔ جی راجپور صاحب، باری 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 جی ارشاد باری باری کرنے دینا۔ جی جی آپ کر لیں۔ جی چاروں صوبوں میں سی پیک یونٹ تھا ایک چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے، وہ جب ایک جو وفاقی حکومت تھی وہ گئی، اس دوران جو ہے پورا وہ یونٹ جو ہے غیر فعال ہو گیا۔ اس کے حوالے سے آپ کیا اقتدامات کریں گے؟ کیونکہ آج کراچی یونیورسٹی میں جب یہ واقعہ ہوا تو رینجرز کے 2 موٹر سائیکل کی جو ان کو سیکیورٹی تھی، تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقتدام کریں گے؟ پہلے چائنیز ایمبیسی پہ بڑا واقعہ ہو گیا، ایمبیسیز جو ہیں ان کی سیکیورٹی آڈٹ پہ بھی جو ہے قانون لاگو کرنے والے اداروں نے سوالات اٹھائے تھے جب چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں، جو ایم کیو ایم لندن سمیت مختلف جو یہاں پہ قوتیں ہیں، جو ملک دشمن جسمم سمیت بلوچ، تو اس میں کیا آپ ان کو کیسے توڑیں گے؟ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کو نہیں، دیکھیں اس میں یہ جو بھی میئرز ہوں گے اور جو بھی اقدامات ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی، لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ نیکٹا کو فعال بنانے کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چاروں صوبوں سے ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو بھی آپ نے سوال اٹھائے ہیں، ان تمام سوالات کا جو ہے ایک مؤثر تدارک اور ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے ان کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پالیسیز بنے گی، فیصلے ہوں گے، اور سی پیک جو ہے وہ فیوچر پاکستان کا فیوچر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی بہتری آئے گی، اور وہ بہتری اسی طرح سے آ سکتی ہے، اس کے اوپر کام کرنے والوں کی اگر جان کی حفاظتیں نہیں ہم کر پائیں گے تو پھر کون سا سی پیک اور جو ہے وہ کون سی ڈیولپمنٹ۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ منصوبے جو ہیں یہ مکمل ہوں گے، اور یہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ سنگ میل ہوں گے۔ حافظ بلوچ سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے آزادی شروع کر دی، اس آزادی کے لیے کس طرح سے نہیں، دیکھیں ایک جھوٹ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ فراڈ بیانیاں بنانے کے اوپر تل جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنا جھوٹ بولے اور ہر وقت جھوٹ بولے، تو اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علاج تو اس کا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں جو ہے وہ قوم جب یہ حلقوں میں جائیں گے نا، تو یہ مت سمجھے کہ یہ جو اس نے ایک شور جو ہے وہ اپنا فین کراؤڈ اکٹھا کر کے تقاریر کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جی میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں اور مجھ سے اب کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو اس نے تباہی کی ہے 4 سال میں اس قوم کی،
جس طرح سے مہنگائی کی ہے، جس طرح سے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے گورننس کا بٹھا بٹھا دیا ہے اس نے، جس طرح سے اب آپ پنجاب کی آپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اگر علم ہے تو کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ جو ہے وہ پیسے دے دے کے لگتے رہے ہیں 2 کروڑ 5 کروڑ پہ، اور وہ جو فرح خاں ہے وہ اب سارے پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ باہر بھاگ گئی ہے، جو فرنٹ مین کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. تو یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ماس وائے اس کے کہ یہ ایک اس نے جو ایک متھ اور یہ شور شرابہ قائم ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. کل آپ دیکھ لیں، کل اس نے تمام جو ہے وہ پاکستان میں کہا تھا کہ ہر ضلع میں جہاں پہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں پہ احتجاج کیا جائے، اور اس احتجاج کے لیے اس نے باقاعدہ 3 دن، خود میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ، کہ جی پوری قوم باہر نکلے، پوری قوم باہر آ جائے، پوری قوم جو ہے وہ آ کے احتجاج کرے. آپ مجھے بتائیں کہ کل جو احتجاج ہوا ہے کراچی کا حال آپ کو معلوم ہوگا، میرے پاس بھی اس کی رپورٹ ہے. پورے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ضلع ہے جہاں پہ کوئی 400-500 آدمی تھے؟ وہی 100 150 65 70 80. پنجاب کے جو 36 ضلع ہیں جہاں پہ کسی میں 20 کسی میں 15 کسی میں 70، ٹوٹل 2345 لوگوں نے احتجاج کیا ہے اس کال کے اوپر پورے پنجاب میں. تو یہ اس کی طاقت ہے. تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو ہے وہ اس کا پورا حساب کریں گے لوگ، اور الیکشن میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریٹرن ہو کے آئیں گے. یہی اتحاد، یہی جماعتیں جو ہیں یہ دوبارہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کریں گی، اور جب تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی، ان کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق ہوگا اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی مسائل جو پہلے حل نہیں ہوتے رہے وہ بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. کہ اس میں فارمرز جو ہیں وہ جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے. کراچی یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا اس میں ان کو سیکیورٹی تو تھی. کراچی یونیورسٹی نے پہلے لکھا بھی تھا کہ ان کو یہ جو ہاسٹل سے سینٹر تک جاتے ہیں سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہوتی. تو یہاں بھی کراچی میں بازاروں میں بھی فارمرز جو ہیں گھومتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی تھی، لیکن آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے کہ خالی وہ وین ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. حالانکہ ان کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی لیکن وہ سیکیورٹی پروٹوکول کو شاید فالو نہیں کیا ہوتا. بہرحال میں اس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کو کنٹیسٹ کروں تو یہ بڑا ایک بیڈ ٹیسٹ ہوگا. بہرحال اگر کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اب جو ہے وہ پورا کریں گے، تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اور اس واقعے کا ہمیں ایسے ہی افسوس ہے کہ جیسے کوئی ہمارے گھر کا، ہماری فیملی کا بندہ جو ہے اس کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اس سے یعنی قطعاً کوئی یعنی ہمارا آپ ایکشن دیکھ لیں، پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، چیف منسٹر صاحب اب بھی اور پھر کل بھی یہ ہو کے ہیں، میں آج آیا ہوں، تو ہمیں یہ ایسے ہی افسوس اور دکھ ہے جیسے ہماری کوئی فیملی کے ممبرز تھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے انشور کریں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ منظر بھائی پلیز ساتھی صاحب کیسز کا مسئلہ بھی ہے. ابھی تک کیسز جو ہے لوگ آپ کے تعلیم پر ہیں اس کی